السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے 20ویں سبق الدرس العشرون کے ساتھ۔ اس سے پہلے جو ہم نے اسباق کیے ہیں ان کے اندر مضارع کے صیغے استعمال کیے گئے تھے، یعنی کسی کام کے موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں ہونے کو بتلانا ہو تو، اور اس سے بھی پہلے زمانے ماضی کا استعمال کیا گیا تھا کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتلانا ہو تو۔ اب جو یہ سبق ہے 20واں سبق الدرس العشرون، اس میں ماضی اور مضارع دونوں کو مشترک طور پر استعمال کیا گیا ہے تاکہ ہم اچھی طریقے سے شناخت کر سکیں کہ یہ ماضی ہے یا مضارع ہے۔ آئیے اس سبق کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بہت آسان سا سبق ہے، تھوڑے سے نئے الفاظ آئے ہیں، کچھ لمبے جملے ہیں، میں نے اپنی آسانی کے لیے ان جملوں کو بسا اوقات چھوٹے جملوں میں تبدیل کر دیا ہے، یعنی ایک جملے کو دو تین جملوں میں میں نے بنا دیا ہے، وہ آپ سمجھ جائیں گے، اور مکمل جملے عام طور سے وہ موجود ہیں جامعالعلوم.org پر، آپ وہاں جا کر بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ احامد یذهب الى المدرسة كل یوم، کیا حامد روز اسکول جاتا ہے؟ کیا حامد روزانہ اسکول جاتا ہے؟ کیا حامد روز اسکول جائے گا؟ یہ سارا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ لا هو لا يذهب إلى المدرسة يوم الجمعة فهو يوم الإجازة، نہیں وہ جمعہ کو اسکول نہیں جاتا ہے کیونکہ وہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، کیونکہ وہ چھٹی کا دن ہے۔ هل ذهبت أنت إلى المدرسة اليوم، کیا آج آپ اسکول گئے؟ لا ما ذهبت فأنا مريض، نہیں میں نہیں گیا کیونکہ میں بیمار ہوں۔ یہ ماضی کا صیغہ، اس سے پہلے والا بھی هل ذهبت انت الى المدرسہ، اور اسی کے جواب میں ماضی کا صیغہ لا ما ذهبت فانا مریض، نہیں میں نہیں گیا کیونکہ میں مریض ہوں۔ فا جو آیا اسی کا ترجمہ ہم نے کیونکہ کیا ہے۔ ماذا تفعل یوم الجمعہ، آپ جمعہ کو کیا کرتے ہیں؟ اغسل ملابسی، میں اپنے کپڑے دھوتا ہوں۔ وَأَلْعَبُ بِكُرَةِ الْيَدِ، والی بال کھیلتا ہوں۔ ہاتھ والی گیند اسے ہی والی بال بولتے ہیں۔ وَأَذْهَبُ إِلَى السُّوقِ لِأَخْذِ الْحَوَائِجِ، اور ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے بازار جاتا ہوں۔ اخذ کا ترجمہ لینا یہ بہت پہلے آپ جان چکے، الحوائج حاجتن کی جمع، اس کا ترجمہ ضرورت کی چیزیں۔ وَمَاذَا تَعْمَلُ أُخْتُكَ الصَّغِيرَةُ يَوْمَ الْإِجَازَةِ، اور آپ کی چھوٹی بہن چھٹی کے دن کیا کرتی ہے؟ هِيَ تَحْفَظُ الدَّرْسَ الْمَاضِي، وہ پچھلا سبق یاد کرتی ہے، وہ آموختہ یاد کرتی ہے۔ وَهَلْ حَفِظْتَ أَنْتَ الدَّرْسَ الْمَاضِي، اور کیا آپ نے گزشتہ سبق یاد کر لیا؟ کیا آپ نے پچھلا سبق یاد کر لیا ہے؟ نعم حفظته وكتبته في الكراسة، ہاں میں نے اسے یاد کر لیا ہے اور اسے نوٹ بک میں لکھ لیا ہے، اور اسے کاپی میں لکھ لیا ہے۔ وَوَضَعْتُ الْكُرَّاسَةَ فِي الْحَقِيبَةِ، اور نوٹ بک کو بیگ میں رکھ دیا ہے۔ وَمَتَى تَنظُرُ فِي الدَّرْسِ الْجَدِيدِ، اور آپ کب نئے سبق کو دیکھیں گے؟ آپ نئے سبق کو کب دیکھیں گے؟ نئے سبق کا مطالعہ کب کریں گے؟ یہ سارا ترجمہ آپ اپنے مطابق کر سکتے ہیں۔ انظر فیہ اليوم فی المساء، میں آج شام کو نیا سبق دیکھوں گا۔ یا نبیلۃ وسعدہ اکتبتم الواجبات المنزلیۃ، اے نبیلہ اور سعدہ کیا تم دونوں نے ہوم ورک کر لیا؟ آ جو ہے یہ حمزہ
یہ استفہام کے لیے حل اور یہ پہلے حصے میں ہی آپ جان چکے. الواجبات المنزلیہ ہوم ورک. الواجبات ضروری چیزیں اور المنزلیہ گھر، اسی سے ہوم ورک ہم نے ترجمہ کیا ہے. نعم کتبنا الواجبات المنزلیہ. ہاں ہم نے ہوم ورک لکھ لیا ہے، ہاں ہم نے ہوم ورک کر لیا. ولکننا نحن ما کتبنا الواجبات المنزلیہ، لیکن ہم لوگوں نے ہوم ورک نہیں کیا ہے. انتما طالبان لاعبان. ہوم ورک نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم دونوں کھلاڑی طلبہ ہو، غافل طلبہ ہو. نکتب الواجبات المنزلیہ فی المساء انشاء اللہ. ہم انشاءاللہ شام کو ہوم ورک لکھیں گے. کہ غفلت نہیں ہے، ہم نے وقت الگ مقرر کر رکھا ہے، آپ نے الگ وقت مقرر کر رکھا ہے. نکتب الواجبات المنزلیہ انشاء اللہ فی المساء. ہم انشاءاللہ شام کو ہوم ورک لکھیں گے. یا رشید و نبیل و خالد انتم تقعدون فی البیت یوم العطلہ. راشد، نبیل اور خالد، کیا تم لوگ چھٹی والے دن گھر پر بیٹھو گے؟ او تخرجون للنزہہ، یا سیر کے لیے باہر نکلو گے؟ نخرج للنزہۃ الی الحقول الخضراء والمزارع الجمیلہ. ہم سبز کھیتوں اور خوبصورت کھیتیوں کی سیر کے لیے نکلیں گے. الحقول الخضراء یہ سبز کھیت ہو گئے، حقل کی جمع حقول، اور خضراء یہ اخضر کی مؤنث ہے، ہرا بھرا سرسبز. اور مزارع یہ مزرعتن کی جمع، مزرعتن کا ترجمہ ہوتا ہے کھیت اور کھیتی، اس لیے ہم نے وہاں پر کھیت کیا، یہاں پر کھیتی کر دیا. وَنَخْرُجُ أَيْضًا إِلَى الْمَيْدَانِ، اور ہم میدان کی طرف بھی نکلیں گے. وَنَلْعَبُ الْكِرْكِيتَ، اور کرکٹ کھیلیں گے، کرکٹ کھیلیں گے. كَمَا نَخْرُجُ إِلَى رِحْلَةٍ خَلَوِيَّةٍ، اسی طرح ہم تفریحی سفر پر بھی نکلیں گے یا نکلتے ہیں. رحلتن کا ترجمہ سفر، ٹرپ، اور خلویہ وہ جو موڈ فریش کرنے کے لیے ہو اسے بولتے ہیں، اس لیے ہم نے تفریحی سفر اس کا ترجمہ کیا ہے. تصحبن الاخوات الصغیرات، اور چھوٹی بہنیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں یا ہوں گی. فَيَطْبَخْنَ أَطْعِمَةً لَذِيذَةً، تو وہ مزیدار کھانا بناتی ہیں یا بنائیں گی، آپ دونوں کر سکتے ہیں ترجمہ. أَصَحِبَتْكُمْ تَارَةً سُعَادُ الصَّغِيرَةُ، کیا چھوٹی سعاد کبھی آپ کے ساتھ تھی؟ نعم صحبتنا، ہاں وہ ہمارے ساتھ تھی. وَهَلْ طَبَخْتُمْ أَنْتُمْ أَيْضًا طَارَةً فِي رِحْلَةٍ خَلَوِيَّةٍ، کیا کبھی تم لوگوں نے بھی تفریحی سفر میں کھانا بنایا ہے؟ کیا کبھی آپ لوگوں نے بھی تفریحی سفر میں کھانا بنایا ہے؟ نعم طبخنا مرات عدیدہ، ہاں ہم نے کئی بار کھانا بنایا، ہاں ہم نے کئی بار پکایا ہے. یا شمیمہ ماذا تفعلین انت اليوم، ارے شمیمہ تم آج کیا کرو گی؟ اے شمیمہ تم آج کیا کرو گی؟ شمیمہ تم آج کیا کرو گی، یہ سارا ندا کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، یعنی جس کو پکارا جا رہا ہو اس کو اس انداز میں اردو زبان میں پکارتے ہیں. اکتب الواجبات المنزلیہ اولا، میں پہلے ہوم ورک لکھوں گی. ثم اجلس الی جدتی، پھر دادی کے پاس بیٹھوں گی. واسمع منها قصصا کثیرہ، اور ان سے بہت ساری کہانیاں سنوں گی. وهل غسلت ثيابك، اور کیا تم نے اپنے کپڑے دھو لیے؟ لا ما غسلتها، نہیں میں نے انہیں نہیں دھویا. فقد غسلتها والدتی، میری ماں نے انہیں دھل دیے. صاف بات ہے ابھی وہ کہانی سننے والی عمر کی بچی ہے تو پھر وہ کپڑے کہاں سے دھلیں گی، والدہ ہی دھلیں گی ان کے کپڑے. یا سلمى ونجوى وبشرى ماذا تعملن اليوم، سلمى، نجوى اور بشرا
آج تم لوگ کیا کرو گی؟ نفرغ من الواجبات المنزلیۃ اولا، ہم پہلے ہوم ورک ختم کریں گے۔ نفرغ کا ترجمہ ہے ہم پہلے ہوم ورک سے فارغ ہوں گے، اسی کا ترجمہ ہم نے کیا ہم پہلے ہوم ورک ختم کریں گے، ختم کرنے کے بعد ہی آدمی فارغ ہوتا ہے۔ ثم نحفظ الدروس الماضیہ، پھر ہم گزشتہ اسباق یاد کریں گے، پھر ہم پچھلے اسباق یاد کریں گے۔ ثم ننظر فی الدروس الجدیدہ، پھر نئے اسباق دیکھیں گے۔ وَهَلْ غَسَلْتُنَّ مَلَابِسَكُنْ، کیا آپ نے اپنے کپڑے دھو لیے؟ کیا تم لوگوں نے اپنے کپڑے دھو لیے؟ نعم غسلنا الملابس اليوم في الصباح قبل الفطور، ہاں ہم نے آج ناشتے سے پہلے کپڑے دھو لیے۔ ماذا اکلتن اليوم في الفطور، آج ناشتے میں تم لوگوں نے کیا کھایا؟ اکلنا الخبز المحمص والقشدہ والکبد، ہم نے ٹوسٹ ملائی اور کلیجی کھایا، ہم نے ٹوسٹ ملائی اور کلیجی کھائی ہے ناشتے میں۔ یہ الخبز کا ترجمہ روٹی اور المحمص ساتھ میں لگا دیا تو ٹوسٹ بن گیا یہ، اور قشدہ یہ پہلے جان چکے ہیں، اور کبد یہ پہلے آپ جان چکے ہیں۔ وَنَحْنُ أَيْضًا أَكَلْنَا الْيَوْمَ الْخُبْزَ الْمُحَمَّص وَالْقِشْدَ وَالْكَبِدِ، ہم نے بھی آج ٹوسٹ ملائی اور کلیجی کھائی ہے۔ الحمدللہ یہ سبق بآسانی ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ یہ سبق لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے jamiaulum.org پر، آپ وہاں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ تو اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔